اسرائیل میں صہیونیت اور بھارت میں ہندوتوا دو ایسے شیطانی نظریات ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا بالعموم اور مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا بالخصوص فساد کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ دونوں دہشت گرد اور نسل پرست ریاستیں اپنی استعماری سوچ اور مذموم عزائم کے لیے فلسطین اور کشمیر میں ایک بدمست ہاتھی کی طرح انسانیت کو تاراج کر رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 1989 سے 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کا قتل عام اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ صہیونیت اور ہندوتوا انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ اور ناسور ہیں۔ بے شرمی، سنگ دلی اور سفاکی کی حد یہ ہے کہ پوری دنیا اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں اور بھارت کے ہاتھوں کشمیریوں کی منظم نسل کشی کے خلاف سراپا احتجاج ہے، لیکن ان اندھی بحری جارح قوتوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس سے بھی بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ بڑی قوتیں ان جارح ممالک کو لگام دینے کی بجائے اپنے تجارتی اور سیاسی مفادات کے لیے ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ اقوام عالم کی اس مجرمانہ خاموشی، دروغ گوئی، منافقت اور انسانیت کش پالیسی نے پوری دنیا کو جنگل میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں طاقتور اپنی بالادستی اور تسکین کے لیے کمزوروں کا شکار کر رہے ہیں۔ صہیونیت اور ہندوتوا کا مشترکہ مشن اسلام دشمنی ہے۔ جس طرح صہیونیت قلم بردار مسلمانوں کا خاتمہ اور یہود کی بالادستی کے قائل ہیں، اسی طرح ہندوتوا عناصر بھی مسلمانوں کو ختم کر کے ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ بھارت میں 1980 کی دہائی میں ایک مسلم دشمن نیم فوجی تحریک راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ سے ایک نئی ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے جنم لیا۔ اس پارٹی نے ہندوتوا کی بالادستی کے عقیدے کا پرچار کیا جو جرمن اور اطالوی فاشزم پر مبنی تھا۔ تنازع کشمیر نے 1947 میں تقسیم برصغیر کے بعد جنم لیا، جبکہ اسرائیل فلسطین تنازع کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں ہوئی، جب انگریزوں نے فلسطین کی سرزمین پر مشرق وسطی کے قلب میں ایک نئی ریاست تشکیل دے کر مسلمانوں کے دل میں خنجر گھونپا۔ کشمیر اور فلسطین اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ تنازعات ہیں۔ ان دیرینہ تنازعات کی وجہ سے عالمی امن کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ بھارت اور اسرائیل کشمیریوں اور فلسطینیوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دینے سے انکاری ہیں، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی قراردادوں میں فراہم کی ہے۔ قابض اسرائیل اور بھارت فلسطین اور کشمیر میں بدترین جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو جدید تاریخ میں نسل کشی کی بدترین مثال ہے۔ ان دونوں باطل اور انسانیت دشمن قوتوں کی سامراجی پالیسیوں میں بہت مماثلت ہے۔ جس طرح اسرائیلی فلسطینیوں کا بے دریغ قتل کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو بمباری کے ذریعے تاراج کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے وہاں یہودی آباد کاروں کو بسایا جا رہا ہے، بالکل اسی طرز کا سلوک مودی کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت کشمیریوں سے کر رہی ہے۔ 1989 سے 1 لاکھ کشمیریوں کا قتل عام، لاکھوں گھروں کی تباہی، ہزاروں جائیدادوں کی ضبطی اور گھروں کی مسماری، مقبوضہ خطے میں بھارتی ہندوؤں کی آباد کاری، بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کی واضح مثالیں ہیں۔ صہیونیت اور ہندوتوا کا مشترکہ ہدف اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے، جس کے باعث ان کے درمیان قریبی دفاعی تعلقات ہیں۔ ان دونوں شیطانی طاقتوں کے درمیان قربت اور اسلام دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کے خلاف سراپا احتجاج ہے، جبکہ ہندوتوا عناصر اسرائیل کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے نہ صرف اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور اسرائیل کو بھائی قرار دیا، بلکہ دیگر ہندوتوا لیڈر، جن میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ شامل ہیں، نے اسرائیلی سفیر کو پھول پیش کیے اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل اور بھارت اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی پالیسی پر کاربند ہیں۔